مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی اور فیمس جنگ، جس میں ایک طرف رومن امپائر اپنی فل طاقت میں 2 لاکھ فوج لے کر کھڑی تھی، دوسری طرف مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں 30,000 مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد بن ولید کو پہلے ہی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، تو پھر اس جنگ کے لیڈر آخر بنے کیسے؟ اس جنگ کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت کی سپر پاور رومن اور برشین امپائر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو مسلمان حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ان دونوں امپائر سے سارے علاقے فتح کر چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو مسلمانوں کا آرمی چیف بنا دیا۔ خالد بن ولید کے زمانے میں مسلمان ڈمیسکا جیسی بڑی سٹی کو فتح کر چکے۔ یہ اتنی بڑی سٹی تھی کہ آج تک سیریا اور شام کا کیپٹل تو ابو عبیدہ بن جراح کی لیڈرشپ میں مسلمان اس سٹی سے بھی آگے بڑھے اور رومن امپائر کی اتنی بڑی سٹی تک پہنچ گئے، میسا جسے آج ہومس کہا جاتا ہے۔ اب میسا کوئی عام سٹی نہیں تھی، اس کی لمبی لمبی دیواریں تھیں۔ دیواروں کے سامنے بہت بڑی نہر بنائی گئی تھی تاکہ کوئی اس سٹی کی دیواروں تک نہ پہنچ سکے۔ ابو عبیدہ کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے اس سٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان جب اس سٹی تک پہنچے تو یہ دسمبر کے سخت سردی کا موسم تھا، تو مسلمان تو سارے عرب کے گرم ڈیزرٹ سے آئے تھے، تو وہ اس سردی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی مسلمان اس سٹی کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر ایک دن مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم بہت تھک گئے، وہ اس سٹی کو چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان کسی جنگ کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میسا کا جنرل اور عوام بہت خوش ہوئی، کہنے لگے کہ ہمیں پتا تھا یہ عرب اس سردی کو برداشت نہیں کریں گے۔ سٹی کے جنرل نے اپنی فوج کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کو یہاں سے جلدی بھگا سکے، جس کی وجہ سے ان کی فوج قلعے سے باہر نکل آئی اور مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگی۔ اب میسا کی فوج جیسے ہی اپنے قلعے کی توپوں اور تیروں کی رینج سے باہر نکلی، مسلمانوں کی فوج اچانک رک گئی اور ان پر حملہ کر دیا، اور اسی وقت مسلمانوں کی دوسری 2 فوجوں نے بھی ان پر آ کر حملہ کر دیا۔ اس طرح یہ ساری فوج ختم ہو گئی اور ان کا جنرل مارا گیا۔ مسلمانوں کی یہ زبردست پلاننگ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ خالد بن ولید کا ہی مشورہ ہوگا۔ اب ابو عبیدہ اپنی فوج لے کر واپس سٹی کی طرف آئے۔ امیسا کے لوگ جو اب تک بہت خوش تھے، یہ دیکھ کر ان کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سٹی کے گیٹ کھول کر ابو عبیدہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اب فائنلی ٹائم آ چکا تھا کہ مسلمان شام اور سیریا سے لے کر رومن امپائر کی کیپٹل ترکی میں، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، اس کی طرف بڑھتے۔ لیکن اچانک ایک لیٹر آیا مدینہ سے عمر بن خطاب کا، مسلمانوں کی فوج کے لیے امیسا فل سپیڈ میں وہ پیغام پہنچایا گیا۔ اس مسنجر نے سیدھا جا کر یہ لیٹر ابو عبیدہ تک پہنچایا۔ اس لیٹر میں بہت ہی عجیب بات لکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اس سے آگے مسلمانوں کی فوج کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کلیئرلی لکھا تھا کہ امیسا کے بعد کوئی بھی دوسرا علاقہ فتح نہیں کرنا۔ مسلمانوں کی ساری فوج ابو عبیدہ سمیت انہوں نے بنا کسی سوال کیے حضرت عمر کے اس پیغام کو مان لیا۔ اس پیغام سے ایک اور مسئلہ ہوا، جو مسلمانوں کی سپیڈ حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے سے سلو ہو گئی تھی، وہ اور ہی زیادہ سست ہو گئی۔ اتنی سلو ہو گئی کہ اس میپ میں دیکھیں کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 سالوں میں اتنا بڑا علاقہ فتح کیا، لیکن حضرت عمر کے دور میں صرف تھوڑا سا علاقہ ہی فتح کر سکے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ حضرت عمر کیوں مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈرشپ کی ٹریننگ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والوں نے ایک آفر دی تھی، اور وہ آفر یہ تھی کہ ہم آپ کو مکہ کا، اگر آپ اپنے خداؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے خداؤں کو بھی صحیح کہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی کا راستہ اپنانے کے بجائے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کئی سالوں تک مکہ والوں کے ظلموں کو برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ مسلمانوں کے ان حملوں سے مسلمانوں کی امپائر تو بہت زیادہ پھیل جائے گی، لیکن وہ بہت بڑے بادشاہ تو بن جائیں گے، لیکن اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج دیکھا جائے
دنیا میں مسلمانوں کی 2 بلین ہونے کے باوجود مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عمر چاہتے تھے چاہے مسلمان نمبرز میں کم بھی ہوں لیکن سچے مسلمان ہوں۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حکومت سے زیادہ اسلام کی فکر تھی، تو انہوں نے دوبارہ حضرت ابو عبیدہ کی طرف ایک لیٹر بھیجا۔ اس میں لکھا تھا کہ اب صرف تم آرمی چیف نہیں، پورے شام کے گورنر اور پہلے اسلامک لیڈر ہو۔ اب صرف جنگوں سے زیادہ لوگوں کو اسلام سکھاؤ۔ یہاں سے ہی پہلی بار عرب سے باہر لوگ اسلام کو جاننے لگے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمان اتنی سخت سچویشن میں تھے کہ انہیں ان علاقوں میں اسلامک نظام قائم کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے ایک نیا سسٹم رکھا، خلافت کا سسٹم۔ حضرت عمر نے بہت سوچ سمجھ کر حضرت ابو عبیدہ کو اس کام کے لیے چوز کیا، کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ڈیسیجن میں ان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اتنے لوئل تھے کہ جب جنگ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی تو ابو عبیدہ کے والد انہی کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اس کے بعد ان کی اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، اسی لیے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنایا، کیونکہ اب جنگ سے زیادہ ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو اسلام سکھائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شام کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے نئے گورنرز لگائے، خود سب سے فرنٹ والی سیٹ امیسا میں اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا تاکہ مسلمانوں کو کوئی بھی خطرہ ہو سب سے پہلے انہیں پتہ چلے۔ انہوں نے اپنے رائٹ ہینڈ خالد بن ولید کو دمشق کا گورنر بنایا اور عمر بن ابن عاص کو شام جارڈن کا گورنر بنایا۔ ان علاقوں میں اسلام کے سسٹم کے مطابق زکوٰۃ اور جزیہ کا سسٹم ارینج کیا، اسلامک کورس اور عدالتیں بھی بنائی اور پولیس کا سسٹم بھی بنایا، اور یہاں کے طاقتور لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر انہیں عام لوگوں کی طرح سزائیں بھی دی۔ یہ سب جب رومن امپائر کی عوام نے دیکھا تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ لوگ تو ہماری پچھلی حکومت سے بہت بہتر ہیں۔ آخر 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مسلمانوں نے امیسا کے علاوہ کوئی علاقہ فتح نہیں کیا۔ آخر اس ٹائم کا استعمال کر کے مسلمانوں نے اپنی اس امپائر کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ اس 1 سال میں رومن امپائر کے بادشاہ کو بھی ٹائم مل گیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج بنا سکے، لیکن اب رومن امپائر کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کے بادشاہ نے ایک ایسا کام کیا اس سے پہلے سوچنا بھی امپوسیبل تھا، یہ کہ رومن امپائر کے بادشاہ نے پرشین امپائر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ صرف یہی نہیں، اپنی پوتی کی شادی بھی پرشین امپائر کے بادشاہ کے ساتھ کی۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار رومن اور پرشین امپائر دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بن گئے۔ یہ بہت ہی امپوسیبل بات تھی۔ اس سے پہلے رومن اور پرشین امپائر 800 سال پہلے ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ انہوں نے اپنی 800 سال کی دشمنی بھلا کر دوستی کر لی۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے آج پاکستان اور انڈیا کسی اور کے خلاف ایک ہو جائیں۔ اب ان دونوں امپائرز نے مل کر اپنی امپائرز میں بہت بڑی فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ جیسی عظیم جنگیں لڑیں گے۔ رومن امپائر نے انطاکیہ میں اپنے سارے جنرل کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے ایک سمپل سا کویسچن پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں نمبر میں بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر جنگ میں شکست کھاتے ہیں؟ اس پر ان کے سارے جنرلوں نے ایک ہی جواب دیا کہ مسلمانوں کا جو آرمر ہوتا ہے وہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، اس لیے ان کی سپیڈ ہم سے ہمیشہ بہت تیز ہوتی ہے، اور مسلمان ہم سے ہمیشہ ایک جھنڈ میں کبھی نہیں لڑے بلکہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں لڑتے ہیں۔ تو رومن امپائر اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، کہا کہ اب صرف اس بات کا ایک ہی حل ہے کہ اگر تم میرے جنرل ہمیشہ کے لیے عربوں کی غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو ساری فوج کو انطاکیہ میں جمع کرو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے سارے صوبوں کے گورنروں کی طرف لیٹر بھیجا جو بھی نوجوان جنگ کرنے کے قابل ہو، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، اسے اس جنگ میں لے کے آؤ۔ ان سب کو انطاکیہ کی طرف بھیجا جائے، جس کی وجہ سے رومن امپائر کے انطاکیہ میں لاکھوں کی فوج جمع ہو گئی۔ ان کا پلان یہ تھا کہ اب مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ٹرکس سے نکل کر آمنے سامنے ایک بڑی جنگ لڑی جائے۔ اب یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہاں امیسا میں مسلمانوں کے گورنر ابو عبیدہ کو ہر موومنٹ کی خبر ملتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان بہت ہی ٹینشن میں تھے، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں۔ مسلمانوں کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر ابو عبیدہ نے ایک دوسری میٹنگ بلائی اور اپنے سارے
جنرلوں سے پوچھا کہ اب ہمیں اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا کرنا چاہیے، جس پر سارے بڑے جنرلوں نے کہا کہ ہمیں امیسا یہ سٹی چھوڑ کر ہمیں پیچھے دمشق میں چلے جانا چاہیے، جدھر اس وقت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ جانے سے پہلے ابو عبیدہ نے اس سٹی کے فائنانس منسٹر کو بلایا اور اسے کہا کہ یہاں جتنے بھی لوگوں سے جزیہ ٹیکس لیا تھا انہیں واپس کر دیا، کیونکہ اب یہ ٹیکس ہم نے ان کی حفاظت کے لیے لیا تھا، اب ہم ان کی اور حفاظت نہیں کر سکتے، تو کوئی حق نہیں کہ ہم ان کا یہ ٹیکس اپنے پاس رکھیں، لہٰذا انہیں واپس کر دیا۔ ادھر مسلمان واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے، وہاں وہ فائنانس منسٹر اپنے لوگوں کے ساتھ ہر گھر میں جا کے ان کا ٹیکس واپس کر رہا۔ یہ دیکھ کر یہاں کے لوگ حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیسی مخلوق ہے، ہم تو اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ہمارے علاقے فتح کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں نہیں مارا اور ہماری عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہا اور ہماری زمینیں بھی نہیں چھینی، اب اس کے بعد بھی یہ ہم سے لیا گیا ٹیکس واپس کر کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے جنرل کو آ کے کہا کہ خدا آپ لوگوں کو ہم پر دوبارہ تعینات۔ آخر مسلمان اس سٹی کو چھوڑ کر یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ میٹنگ چل ہی رہی تھی تو اچانک ایک میسنجر عمر بن عماس کا لیٹر لے کر اردن سے دمشق پہنچا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ جارڈن امپائر کی طاقت کو دیکھ کر اس وقت ہر طرف بہت سارے کرسچن بغاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان ان کے خوف سے امیسا چھوڑ کر واپس آ چکے ہیں تو ان کا کانفیڈنس اور بھی بڑھ گیا، تو ہر طرف ان بغاوتوں کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے ہی پھنس چکے تھے، مطلب ان کے سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج ان کی طرف بڑھ رہی اور ان کے پیچھے ہر طرف لوگ بغاوتیں کر رہے تھے، تو مسلمان لیڈر کو سمجھ آ چکی تھی کہ اب یہاں دمشق میں رہنا بھی بہت خطرے کی بات ہے۔ لیکن دمشق اتنی بڑی سٹی تھی، مطلب یہ فیصلہ ان جنرلز نے مدینہ میں خلیفہ عمر بن خطاب اور ان کے منسٹر عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تھا۔ تو کچھ ہی دنوں میں مدینہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر دمشق میں پہنچا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ دمشق کے اس سٹی کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ دمشق نہیں پورے شام کو چھوڑ دیا جائے، ایسا علاقہ سلیکٹ کیا جائے جس کے پیچھے عرب کا علاقہ ہو اور پیچھے سے مطلب بغاوتیں نہ ہوں اور ہمارے سارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر عمل ہوا اور مسلمان دمشق کو چھوڑ کر پیچھے ہوئے اور جارڈن میں عمر ابن عاص کی فوج کی طرف روانہ ہوئے۔ مگر جانے سے پہلے یہاں جتنے بھی لوگوں سے ٹیکس لیا گیا تھا، ابو عبیدہ نے اس ٹیکس کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ آخر مسلمانوں کی یہ فوج اور عمر ابن عاص کی فوج جرموک کے دریا کے پاس مل گئی، ساتھ ہی شام کی مسلمانوں کی جتنی بھی فوج تھی وہ بھی سارے ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ سب رومن امپائر کی فوج کا یہاں انتظار کرنے لگے۔ وہاں مدینے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے منسٹر ٹینشن میں تھے کہ آخر یہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کرے، کیونکہ یہ اب تک اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ انہوں نے فوج کی اس مدد کے لیے مدینہ میں لوگ جمع کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں سب لوگوں کو بلا کر ایک بہت ہی زبردست سرپیچ کی سامنے آئے۔ سب سے پہلے وہ صحابہ بھی سامنے آئے جو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شامل تھے، ان کی ایج بھی کافی زیادہ تھی۔ یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ جنگ بدر کے 100 صحابہ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار، مطلب جنگ بدر کے 313 میں سے 100 صحابہ اس میں شامل ہوئے۔ یہ جنگ بدر کے سپاہی اب تلوار اٹھا کر جنگ یرموک کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ انہی 100 صحابہ کو دیکھ کر 1000 اور صحابہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ 1000 صحابہ کو دیکھ کر 5000 اور صحابہ نے جنگ یرموک کی طرف جانے کا وعدہ کیا۔ ایک طرف 2 لاکھ اور دوسری طرف 30,000 کی فوج کھڑی تھی، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد ان دونوں فوجوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہا تھا، اور رات کو رومن کیمپ سے شراب اور پارٹیز کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے سوچا کہ ضرور نہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہوگی۔ اچانک ایک امپائر کا بندہ مسلمانوں کی طرف آیا۔ ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا کوئی اسٹرانگ جنرل کل ہماری طرف بھیجیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا
جیسے ہی خالد بن ولید ان کی طرف پہنچے تو رومن جنرل نے ان کو ڈرانے کے لیے اپنی فوج کو سیدھی لائن میں کھڑا کیا تاکہ مسلمان جنرل کے دل میں رومن امپائر کا رعب بیٹھ جائے۔ یہ لوگ کس کو ڈرا رہے تھے؟ خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے سیدھا رومن جنرل کے پاس پہنچا تو جنرل ساروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی سپیچ سٹارٹ کی۔ ہرقل بادشاہ کی تعریف کرنی شروع کی اور کہا کہ ہرقل بادشاہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے۔ وہ اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرنے لگا تو خالد بن ولید نے اسے روک دیا اور کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ جس انسان کو ہم نے لیڈر مانا ہے وہ ہمارا لیڈر نہیں بلکہ خلیفہ ہے، اور جس دن اس کے دل میں بادشاہ کی تھوڑی سی بھی خواہش پیدا ہوئی ہم اسے خلافت سے ہٹا دیں گے۔ بن خطاب کے اپنے بیٹے بھی اس جنگ میں شامل تھے، وہ بھی کسی جنرل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام سپاہی کی طرح۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی اس جنگ میں ایک عام سپاہی کی طرح شامل تھے۔ فوج کے جنرل ایسے قبیلے سے تھے جن کا حضرت عمر بن خطاب کے قبیلے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس میٹنگ میں آفر کو ریجیکٹ کر کے اپنے کیمپ کی طرف واپس آئے۔ معمولی بات نہیں کہ رومن 2 لاکھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنے چاہتے تھے، یہ کوئی چال تھی ان کی۔ یہ ڈیل نہیں بلکہ ٹائم گزارنا چاہتے تھے۔ یاد ہے ہم نے آپ کو اسی ویڈیو میں کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ رومن اور برجن امپائر دوستی میں بدل چکے ہیں۔ ان دونوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک ہی ٹائم میں فوجیں جمع کرنی شروع کر دی۔ رومن امپائر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں بلکہ اپنے دوست برجن امپائر کے فوج کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ جلدی ریڈی ہو اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا جس کا خالد بن ولید کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے سیدھا لیٹر حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھیجا کہ یہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کی طرف لیٹر بھیجا اور اس میں کہا کہ کسی بھی صورت میں جنگ نہیں کرنی اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کرنی اور ہم یہ علاقہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں تاکہ اس سے برجن امپائر کی فوج سلو ہو جائے۔ برجن بادشاہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا اور اس باتوں میں ہی اس کا کافی ٹائم ضائع ہونے لگا۔ تو اس طرح حضرت عمر نے برجن امپائر سے جنگ کا خطرہ ڈیلے کر دیا۔ رومن برجن فوج کا انتظار کر رہی تھی اور فوج نے آ کے مسلمانوں کو جوائن کر لیا ہے۔ آرڈر دیے گئے کہ تم سب نے ایک ساتھ یرموک کے میدان میں داخل نہیں ہونا اور مختلف رستوں سے اس جنگ میں داخل ہوں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا، رومن جنرل وہاں نے سوچا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا، روز نیا لشکر آ کے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ ملتا رہا تو جنگ میں کافی مشکل ہو جائے گی، مسلمانوں کو ہرانا مشکل ہو جائے گا۔ 1 مہینے بعد رومن امپائر مسلمانوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں سیدھی کی اور دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ دیکھیے، ایک طرف ہے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج اور دوسری طرف رومن کی ہے 2 لاکھ کی فوج۔ اتنا بڑا ڈیفرنس۔ جنگ سے 1 رات پہلے ابو عبیدہ نے اپنے سارے جنرلز کی میٹنگ بلائی، سب نے مل کر جنگ کی پلاننگ کرنی شروع کی۔ تو ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ کا اس جنگ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم سب اس جنگ کے لیے لیڈر کو بدل دیں، کہ ہم خالد بن ولید کو اس جنگ کا لیڈر بنائیں اور آرمی چیف میں ہی ہوں صرف اس جنگ کے لیے۔ اس پر سارے جنرل نے کہا جنگ کا اصل مزہ تو اب آئے گا، کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ اس جنگ میں خالد بن ولید جیسے دماغ کی بہت ضرورت پڑے گی۔ ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید کی جگہ پہ چلے گئے اور خالد بن ولید کو جنرل کی جگہ بھیج دیا گیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً سارے ہی بڑے صحابہ موجود تھے جن کا نام ہم حدیث میں اور ہسٹری میں سنتے رہتے ہیں۔ اگزامپل ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ایوب انصاری اور 70 سال کی عمر عمار بن یاسر، جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہدا تھے۔ جنگ کا پہلا دن 636 عیسوی، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ رومن فوج نے نمبر میں زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور بہت دیر تک لڑائی ہوئی، لیکن اس دن دونوں فوجوں کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کیونکہ دونوں ہی فوجیں ایک دوسرے کی طاقت اور ہمت کو ٹیسٹ کر رہے تھے۔ شام ہوتے ہی دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں واپس چلی گئی۔ جنگ کے دوسرے دن رومن امپائر نے فجر کے فوری بعد مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید کو اس چال کا پہلے ہی پتا تھا، اس لیے
سب مسلمان اس کے لیے پہلے ہی تیار تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے زور سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر بعد عمرو بن عاص کی طرف سے جو مسلمان کا لشکر تھا وہ پیچھے جانا شروع ہوا، یہاں تک کہ خیموں کی تک پہنچ گیا جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور فیملیز موجود تھیں۔ جب عورتوں نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے اونٹوں کی ایک قطار بنا کر سامنے کھڑی کر دی اور خود اس جنگ میں کود پڑی، جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ عورتیں مسلمان مردوں پر پتھر پھینکنے لگی اور ایسے اشعار پڑھنے لگی جس سے مسلمان مردوں کو شرم آئے اور وہ پیچھے نہ ہٹ پائیں۔ مسلمانوں کی فوج اور پیچھے ہٹنے سے ہٹ گئی اور اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی ہو گئی۔ اسی طرف خالد بن ولید گئے اور انہوں نے مل کر رومن امپائر کی فوج کو واپس دھکیلا اور اسی جگہ پہنچا دیا۔ تیسرے دن کے بعد مسلمان فوج نے اپنی دفاعی کف مضبوط کیا اور باقاعدہ حکمت عملی اپنائی۔ مسلمانوں کی فوج تعداد میں کم تھی، ان کے حوصلے بلند تھے، وہ ایک مضبوط ایمان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ رومیوں کی فوج تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود جنگ کی طوالات اور اسلامی فوج کی مزاحمت سے تھکنے لگی۔ ان کے درمیان بد انتظامی، قیادت کی کمی واضح ہو گئی۔ خالد بن ولید نے فوج کو منظم کیا، نئی چال کے ذریعے رومیوں کو الجھا دیا۔ انہوں نے نقل و حرکت کی جنگی حکمت عملی اپنائی، جس میں مسلمان فوج تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو کر رومیوں پر حملہ کرتی۔ بن ولید نے ایک بڑے حملے کی قیادت کی، انہوں نے رومی فوج کے ایک حصے کو گھیر کر کاٹ دیا، جس سے رومی فوج مزید کمزور ہو گئی۔ جنگ کے آخری دن رومی فوج کو ایک دریا کے قریب دھکیلا گیا۔ دریا پر موجود پل کے قریب رومیوں کا ہجوم ہو گیا، جس سے ان کی نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر فیصلہ کن حملہ کیا۔ مسلمانوں نے رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے لیے دریا کا راستہ بند کر دیا۔ فوج کے بہت سے سپاہی دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے، باقی میدان جنگ میں مارے گئے یا بھاگ گئے۔ رومی کمانڈر بہان بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کی جنگی حکمت عملی فتح کی اہم وجہ تھی۔ مسلمان سپاہی اپنے ایمان اور آخرت میں کامیابی کے یقین کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ رومیوں کی قیادت کمزور تھی، ان کے فوجی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ فتح نہ صرف شام کے علاقے میں اسلامی فتوحات کا نقطہ آغاز ثابت ہوا، بلکہ یہ مسلمانوں کی عظیم عسکری قابلیت کا مظہر تھا۔